بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا ایک اردو ناول ایجنٹ فرام پاور لینڈ، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں مکمل پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ کال بیل کی آواز سنتے ہی عمران نے اخبار سے نظریں ہٹائیں اور میز پر رکھی ہوئی چائے کی پیالی اٹھا کر لبوں سے لگا لی۔ اس نے سلیمان کی دروازے کی طرف جاتے ہوئے قدموں کی آواز سن لی تھی، اور اب چائے پینے کے ساتھ ساتھ اس کی نظریں ڈرائنگ روم کے دروازے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ صبح صبح کس کی انگلی کھجلائی ہوگی کہ دوسرے لمحے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں۔ سامنے دروازے پر سر رحمان اور ان کے پیچھے اماں بھی اور سریا کے چہرے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ تو اس کھڈے میں رہتا ہے میرا بیٹا، اماں بھی کی آواز سنائی دی، اور عمران یوں اچھل کر کھڑا ہو گیا جیسے اس کے پیروں تلے بم پھٹ پڑا ہو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عمران نے بوکھلا کر خود ہی سلام کر دیا اور پھر خود ہی جواب دینے لگا، اور اس کی اس بوکھلاہٹ پر سریا کا مترنم قہقہا گونج اٹھا۔ اب وہ تینوں ڈرائنگ روم میں داخل ہو چکے تھے۔ سر رحمان کے چہرے پر موجود فطری سختی کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ لو کر لو ملاقات بیٹے سے، اس کا حال دیکھا ہے؟ 10 بج چکے ہیں اور یہ ابھی شب خوابی کے لباس میں ہے۔ سر رحمان نے انتہائی تلخ انداز میں اماں بی سے کہا، اور خود یوں لا تعلق ہو کر صوفے پر بیٹھ گئے جیسے ان کا عمران سے کوئی واسطہ ہی نہ ہو۔ عمران پیالی میز پر رکھ کر تیر کی طرح بڑھا اور اماں بی کے قدموں میں جھک گیا۔ تو اور کیا تمہاری طرح بستر میں لیٹے لیٹے سوٹ چڑھا لے؟ اماں بی نے عمران کو اٹھا کر سینے سے لگاتے ہوئے سر رحمان کو ڈانٹتے ہوئے کہا، اور اس بار سر رحمان بھی مسکرا دیے۔ سریا کے چہرے پر جیسے پھلجھڑیاں سی چھوٹنے لگیں، لیکن وہ باپ کی وجہ سے اپنا قہقہا دبا گئی۔ اور تیری تو میں اب کھال اتاروں گی۔ تم باپ بیٹے نے مجھے زندہ درگور کر دیا ہے۔ غضب خدا کا، جوان بہن گھر میں ہے اور تم جاسوسیاں ماسوسیاں کرتے پھر رہے ہو۔ چلو میں تمہیں لینے آئی ہوں، چلو ابھی چلو، ورنہ یہیں سے جوتیاں مارتی ہوئی لے چلوں گی۔ اماں بی نے عمران کو کان سے پکڑتے ہوئے کہا، مگر اماں بھی میری بات تو سنیے۔ عمران نے بری طرح ہکلاتے ہوئے کہا۔ وہ یوں سہما کھڑا تھا جیسے اس کا کان کسی پلاس کے شکنجے میں آ گیا ہو، حالانکہ بوڑھی ماں کا وہ ہاتھ بھی کمزوری کی وجہ سے لرز رہا تھا جس سے انہوں نے عمران کا کان پکڑا ہوا تھا، لیکن ظاہر ہے یہ ماں کا ہاتھ تھا۔ بڑے سے بڑے مجرم اور سیکرٹ ایجنٹ کو آج تک یہ حسرت ہی رہی تھی کہ وہ عمران کے جسم کو ہاتھ بھی لگا سکیں، کان پکڑنا تو درکنار۔ لیکن بوڑھی ماں کے سامنے عمران یوں بھیگی بلی بنا کھڑا تھا جیسے اس نے زندگی میں کبھی حرکت ہی نہ کی ہو۔ میں تیری کوئی بات نہیں سنتی، بس تم ابھی گھر چلو، ابھی اور اسی وقت۔ اور وہ کہاں ہے وہ کلموا سلیمان جو بڑا باورچی بنا پھرتا ہے؟ یہ حال کر دیا ہے میرے بیٹے کا، دیکھو تو ہڈیاں نکل آئی ہیں۔ اماں بھی عمران کا کان چھوڑ کر سلیمان پر چڑھ دوڑیں۔ بیگم صاحبہ، میں تو روز ان کے لیے حریرہ بناتا ہوں، لیکن صاحب کھاتے ہی نہیں، مجبوراً مجھے باہر پھینکنا پڑتا ہے۔ سلیمان نے جو دروازے پر کھڑا تھا بڑے معصوم سے لہجے میں جواب دیا۔ کیسے نہیں کھاتا؟ اس کا باپ بھی کھائے گا، اماں بی نے غصیلے لہجے میں کہا، اور اس بار سریا کے حلق سے نکلنے والے قہقہے نے چھت ہی پھاڑ دی۔ مجھے تو تم نے ایک بار بھی حریرہ نہیں کھلایا، اپنے لاڈلے کے لیے کیسے کہہ رہی ہو؟ سر رحمان نے مسکراتے ہوئے کہا، بس رہنے دو چونچلے، عمران سے زیادہ تو تمہارا رنگ لال ہے، چلو اسے لے چلو ابھی اور اسی وقت۔ اماں بی نے سریا کو غصے سے گھورتے ہوئے سر رحمان سے کہا، بیگم صاحبہ بیٹھیں، میں آپ کے لیے چائے بنا لاؤں، خاص پتی منگوائی ہے سیلون سے۔ سلیمان نے بڑے خوش آمدانہ لہجے میں کہا، بس میں یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں آئی، تم بھی اپنی دیگچی چولہا اٹھاؤ اور چلو کوٹھی، یہ پتی وتی وہیں چل کر منگوانا۔ اماں بی نے غصیلے لہجے میں کہا، اماں بی آخر آپ کو بیٹھے بیٹھے یہ خیال کیسے آ گیا؟ آپ نے خواہ تکلیف کی، آپ حکم فرمائیں، میں سر کے بل چل کر آ جاتا۔ عمران نے بڑے سعادت مندانہ لہجے میں کہا، ہاں سر کے بل چل کے آتے،
تاکہ 2-4 جو بال سر پر ہیں وہ بھی صاف ہو جائیں۔ بس بس تم پیروں سے چل کر آؤ، سریا کے سسرال والے کیا کہیں گے کہ ایک ہی بھائی ہے اور وہ بھی گنجا؟ اماں بی نے غصیلے لہجے میں کہا، اور سر رحمان تو مسکرا دیے، جبکہ سریا نے اپنی سسرال کا ذکر سن کر شرم سے منہ پھیر لیا۔ سریا کے سسرال؟ ارے اس کی شادی بھی کر دی آپ نے، مجھے بتایا ہی نہیں۔ عمران نے فوراً ہی آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، ارے ہائے ہائے، ایسے ہی کر دی شادی؟ خواہ مخواہ جو منہ میں آتا ہے بک دیتے ہو۔ باپ نے کبھی سمجھایا ہو تو پتہ چلے کہ کون سی بات کرنی ہے اور کون سی نہیں۔ اماں بی نے عمران کے سر پر چپت لگاتے ہوئے کہا، تو پھر سسرال؟ عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا، ارے بے شرم، بہن کو ساری عمر گھر بٹھائے رکھو گے کیا؟ لیکن تمہیں کیا، تمہیں تو یہ جاسوسیاں ماسوسیاں ہی نہیں چھوڑتیں۔ اب کوٹھی میں آئیں تو جوتے مار مار کر بھگا دوں گی۔ اماں بی نے کہا، وہ شاید جاسوسیاں ماسوسیاں کو لڑکیاں سمجھتی تھیں۔ اماں، جاسوسی ماسوسی کوئی لڑکی تھوڑی ہوتی ہے، سریا نے وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جبکہ سر رحمان مسلسل مسکرا رہے تھے۔ آج نہ جانے کیوں ان کا موڈ بھی خلاف توقع خوشگوار تھا۔ چلو لڑکی نہ ہوگی عورت ہوگی، لیکن اب کان کھول کر سن لو، کوٹھی میں آئی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، اور تم ابھی کھڑے ہو، چلو آج سریا کے سسرال والے دن پکے کرنے آ رہے ہیں، وہاں تمہاری موجودگی ضروری ہے، بس ابھی چلو، اور پھر سنو، اب میں تمہیں واپس نہیں آنے دوں گی۔ سریا کی شادی کا سارا کام تم نے نمٹانا ہے، اور پھر سریا کے جانے کے بعد میں اکیلی رہ جاؤں گی، اس لیے تم نے میرے پاس رہنا ہے، چلو ابھی۔ اماں نے وضاحت کی اور ساتھ ہی ایک بار پھر عمران کا کان پکڑ لیا۔ اچھا تو یہ بات ہے، لیکن اماں بھی آپ کو اس بوڑھے اور کالے مینڈک سے زیادہ اچھا رشتہ نہ ملا تھا سریا کے لیے؟ عمران نے سریا کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت بھرے انداز میں کہا، اور سریا آنکھیں نکال کر ہی رہ گئی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ بوڑھا اور کالا مینڈک؟ کس نے کہا ہے تمہیں؟ مجھے تو تمہارے باپ نے بتایا ہے کہ وہ بہت خوبصورت جوان ہے، انجینئر ہے، نیازی پٹھان ہے، اور تم اسے بوڑھا اور کالا مینڈک کہہ رہے ہو؟ اماں بھی عمران کا کان چھوڑ کر حیرت سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئیں۔ اس کی یہی عادت مجھے پسند نہیں کہ بغیر سوچے سمجھے بکواس کر دیتا ہے، سر رحمان نے اس بار غصیلے لہجے میں کہا۔ نہیں ڈیڈی، میں نے بالکل سوچ سمجھ کر بکواس کی ہے۔ اماں بھی، کیا اس بوڑھے کی بھینٹ چڑھانے کے لیے سریا ہی رہ گئی ہے؟ کیا اب عمران کی بہن اس قابل ہے کہ اسے؟ عمران نے بڑے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، آئے ہائے، کس کی جرأت ہے کہ میری بیٹی کا نام بھی لے؟ میں اس کا منہ نہ نوچ لوں گی، اور تم باپ ہو کر اپنی بیٹی کو کنویں میں دھکا دے رہے ہو۔ خبردار اگر وہ ہمارے گھر آئے یا انہوں نے سریا کا نام لیا، بس بس کوئی بوڑھی جا کر تلاش کریں۔ اماں بی کا غصہ پورے عروج پر پہنچ گیا۔ سر رحمان کا چہرہ غصے سے بگڑنے لگا، جبکہ عمران اسی طرح معصوم صورت بنائے کھڑا تھا۔ بیگم، تم بھی خواہ مخواہ اس کی باتوں میں آ جاتی ہو، اس نے تو دیکھا بھی نہیں سلیم کو، پوچھو اس سے کب دیکھا ہے اسے؟ سر رحمان نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اور جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کا خوشگوار موڈ اب بگڑنے لگا تھا۔ میرا بیٹا بغیر دیکھے اتنی بڑی بات نہیں کر سکتا۔ کیوں عمران، کہاں دیکھا ہے تم نے اسے؟ اماں بی نے بیٹے کی حمایت کرتے ہوئے کہا۔ اماں بی، میرے پاس جو بوڑھا اور کالا مینڈک آیا تھا وہ تو اپنا نام عبد الرشید بتا رہا تھا، وہ کوئی اور ہوگا، میں نے تو اسے بھگا دیا تھا۔ عمران نے نازک معاملے کو بگڑتے دیکھ کر فوراً ہی پٹڑی بدلتے ہوئے کہا، ظاہر ہے معاملہ بے حد نازک تھا، اور وہ اپنی ماں کا مزاج جانتا تھا کہ ایک بار انہوں نے نہیں کر دی تو پھر چاہے سلیم یوسف ثانی کیوں نہ بن جاتا، انہوں نے ہاں نہیں کرنی تھی، اور اس نے تو حسب عادت مذاق کر ڈالا تھا، مگر اب صورتحال کو بگڑتے دیکھ کر اسے احساس ہوا تھا کہ معاملہ اس کی بہن کا ہے، اس لیے اس نے فوراً ہی بات بدل دی۔ عبد الرشید وہ کون ہے؟ اس کی کیسے جرت ہوئی کہ سیدھا تمہارے پاس آ جائے؟ اماں بی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ اماں بی، وہ تو شادیاں کرانے والا تھا، بس ویسے ہی چائے پینے آ گیا تھا، اور اماں بی اگر آپ حکم کریں تو میں سلیم کی پوری چھان بین کر لوں تاکہ آپ کی پوری تسلی ہو جائے، عمران نے کہا۔ ہاں ہاں بالکل کرو، تم بھائی ہو، تمہارا فرض ہے، اماں بی نے فوراً ہی حامی بھرتے ہوئے کہا۔ تو پھر اماں بی، آج میں ان کے سامنے نہیں آتا تاکہ وہ میری شکل نہ دیکھ لیں، ورنہ وہ اپنا چھان بین کسی کو بیچ دیں گے اور بین بجانا بند کر دیں گے، بس میں خفیہ رہ کر کروں گا۔
عمران نے فوراً ہی جان بچانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن حسب عادت وہ چھان اور بین کا نیا استعمال کرنے سے باز نہ رہا۔ کیا بیچ دیں گے؟ اماں بی نے حیران ہو کر پوچھا۔ بیگم، میں نے دفتر بھی جانا ہے، اب کر لو فیصلہ، اسے ساتھ لے جانا ہے یا نہیں؟ یہ تو اسی طرح سال بھر اوٹ پٹانگ باتیں کرتا رہے گا۔ سر رحمان نے تیز لہجے میں کہا۔ بس ڈیڈی، اماں بی نے فیصلہ کر لیا، آج میں ان کے سامنے نہیں آؤں گا اور خفیہ تحقیقات کروں گا۔ عمران نے فوراً ہی کہا، تحقیقات؟ تو کیا وہ مجرم ہیں، ڈاکو ہیں جو تو موئی تحقیقات کر لے گا؟ ارے یہ تم لوگ کس چکر میں پھنسا رہے ہو میری بیٹی کو؟ اماں بھی تحقیقات کو نئی طرف لے گئیں۔ اماں، تحقیقات کا مطلب ہوتا ہے چھان بین۔ سریا نے جو اب تک خاموش کھڑی تھی بول پڑی۔ اچھا تو یوں کہو۔ ہاں ٹھیک ہے، تم کرو چھان بین، پھر مجھے بتانا۔ ابھی تم سامنے نہ آؤ، ٹھیک ہے، لیکن اس چھان پھٹک کے بعد تم نے وہیں کوٹھی میں رہنا ہے، سمجھے؟ اماں بی کا موڈ بدل گیا۔ بالکل اماں بی، بالکل وہیں رہوں گا، ساری عمر آپ کے قدموں میں بیٹھ کر گزار دوں گا۔ عمران نے دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے کہا۔ بس خوامخواہ رات سے اودھم مچا رکھا تھا کہ صبح ہر صورت میں عمران کو لے آؤں گی۔ آؤ اب چلیں، میرا دفتر کا وقت ہو گیا ہے، سر رحمان نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا چلے جانا دفتر، ساری عمر ہی جاتے رہے ہو، آج کوئی نئے تو نہیں جاؤ گے؟ عمران بیٹے، پوری طرح چھان پھٹک کرنا، آخر تمہاری بہن کی زندگی کا معاملہ ہے، اماں بی نے عمران کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ بالکل اماں بی، میں اس کے سر کے بال بھی گن لاؤں گا، ناک کی لمبائی، کانوں کی چوڑائی، آنکھوں کا بھینگا پن، سب کچھ۔ عمران نے شرارت بھرے انداز میں سریا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور سریا نے ایک بار پھر غصے سے آنکھیں نکالیں۔ ہاں بالکل، آخر تم ہی تو اکلوتے بھائی ہو سریا کے، اماں بی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ چونک پڑیں۔ کیا کہا؟ بھینگا پن؟ اماں بی کو شاید اب عمران کا لفظ سمجھ آیا تھا۔ بس چلو، اب خوامخواہ مزید وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، سر رحمان نے غصیلے لہجے میں کہا، اور دروازے کی طرف مڑ گئے۔ ارے مجھے پوچھنے تو دو، اتنی بھی کیا آفت آ گئی؟ وہ بھینگا بن کی بات کرنے لگا ہے تو تمہیں بھاگنے کی جلدی ہو گئی ہے، اماں بی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ اماں بی، میں سلیم کے بارے میں تھوڑی کہہ رہا تھا، میں تو اس کے چچا کی بات کر رہا تھا، عمران نے جان چھڑانے کے لیے کہا۔ چچا؟ ارے ہوتا رہے چچا بھینگا، ہم نے چچا سے کیا لینا ہے، بس تم جلدی سے مجھے بتانا، اماں بی نے مطمئن ہو کر کہا، اور سر رحمان مسکرا دیے۔ واقعی ان کی بیگم انتہائی سادہ لو تھی، اور جب مسئلہ عمران جیسے اکلوتے بیٹے کا ہو جو گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے میں ماہر ہو تو بیگم کے ساتھ ایسا ہونا ہی تھا۔ عمران انہیں دروازے تک چھوڑنے آیا، اماں بی آخر تک اسے جلدی بتانے کی تلقین کرتی رہیں۔ بھینگی ہوگی تمہاری بیگم، خبردار جو انہیں بھینگا کہا۔ سریا نے دروازے سے نکلتے ہوئے زور سے عمران کے بازو میں چٹکی بھری اور دوڑ کر ڈیڈی کے پاس پہنچ گئی۔ عمران بے اختیار مسکرا پڑا اور سر ہلا کر بدلہ لینے کا اشارہ کرتا رہا۔ جب ڈیڈی انہیں کار میں بٹھا کر آگے بڑھ گئے تو عمران دروازہ بند کر کے واپس مڑا اور آ کر صوفے پر اس طرح بیٹھ گیا کہ اس نے اپنی دونوں ٹانگیں سامنے رکھی ہوئی میز پر رکھ دیں۔ سلیمان صاحب، ذرا بات سنو۔ عمران کے لہجے میں غصے کی جھلک تھی۔ اس نے جان بوجھ کر ایسا لہجہ بنایا تھا کہ سلیمان دوڑا چلا آیا۔ جی صاحب، سلیمان نے اس کے لہجے کے مطابق دروازے پر آ کر بڑے فرما بردارانہ لہجے میں کہا۔ کہاں ہے وہ حریرہ جو تم بناتے ہو اور میں نہیں کھاتا؟ لاؤ اسے۔ عمران نے اسی طرح مصنوعی غصے کے انداز میں کہا۔ حریرہ؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ کیا کسی محترمہ کا نام ہے؟ نام تو اچھا ہے، ظاہر ہے خود بھی محترمہ اچھی ہی ہوں گی۔ اگر آپ میرا رشتہ… سلیمان نے عمران کا انداز سمجھتے ہی لہجہ بدل دیا۔ تم یعنی حریرہ سے شادی کرو گے؟ واہ، واقعی کسی باورچی کی شادی حریرہ سے ہی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں آج ہی جا کر اماں بی سے کہتا ہوں کہ سلیمان اپنی شادی حریرہ سے کر رہا ہے، اور مجھ سے پہلے۔ عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے بیگم صاحبہ سے مت کہنا، میں باز آیا، انہوں نے جوتی پکڑنی ہے تو پھر سر رحمان بھی نہ چھڑا سکیں گے، آپ خود کر لیں جناب، سلیمان نے خوف زدہ لہجے میں جواب دیا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ اب اسے خیال آ رہا تھا کہ آخر یہ سلیم صاحب ہیں کون جن سے سر رحمان سریا کی شادی کر رہے ہیں؟ اتنا تو اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ انجینئر ہے اور نیازی ہے،
لیکن اب نہ جانے دارالحکومت میں کتنے نیازی انجینئر ہوں گے۔ اچانک اسے خیال آیا کہ شاید سپرنٹینڈنٹ فیاض کو علم ہو۔ اس نے جلدی سے ٹانگیں سیدھی کیں اور ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر سپرنٹینڈنٹ فیاض کے نمبر گھمانے شروع کر دیے۔ فیاض اسپیکنگ، سپرنٹینڈنٹ آف سینٹرل انٹیلیجنس بیورو۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے سپر فیاض کی تہکمانہ آواز سنائی دی۔ فیاض کی عادت تھی کہ وہ اپنا پورا عہدہ محکمہ ساتھ ضرور بتاتا تھا کہ ٹیلی فون سننے والے پر پورا روب پڑ سکے۔ میں سلیم بول رہا ہوں جناب، سر رحمان کا ہونے والا داماد۔ عمران نے آواز اور لہجہ بدلتے ہوئے کہا۔ اوہ سلیم صاحب، آپ فرمائیے میرے لائق کیا حکم ہے؟ سپر فیاض کا لہجہ یک لخت نرم پڑ گیا۔ ظاہر ہے سر رحمان کے ہونے والے داماد پر روب جھاڑ کر اس نے مرنا تو نہ تھا۔ میں نے آپ سے ایک خاص بات پوچھنی ہے، مجھے امید ہے آپ سر رحمان سے اس سلسلے میں کچھ نہ کہیں گے۔ عمران نے اسی لہجے میں کہا۔ ضرور جناب ضرور، آپ بے فکر رہیں، میں ذمہ دار آدمی ہوں، آپ قطعی بے فکر ہو کر حکم فرمائیں۔ لیکن جناب آج آپ کا لہجہ کچھ بدلا سا ہے۔ فیاض نے شاید اب لہجے پر غور کیا تھا، اور ظاہر ہے عمران کو تو علم ہی نہ تھا کہ سلیم کا لہجہ کیسا ہے۔ اس نے تو ویسے ہی لہجہ اور آواز بنا لی تھی۔ میرا گلا خراب ہے، اچھا آپ یہ بتائیں کہ سر رحمان کا بیٹا علی عمران کیسا آدمی ہے؟ مجھے تو اس کے متعلق بہت عجیب سی اطلاعات ملی ہیں۔ عمران نے جان بوجھ کر پوچھا۔ علی عمران؟ وہ تو بہت اچھا نوجوان ہے جناب، انتہائی شریف۔ آپ کو کیا اطلاعات ملی ہیں؟ سپر فیاض نے فوراً ہی عمران کی تعریفیں کرتے ہوئے کہا، اور عمران سمجھ گیا کہ وہ کیوں تعریفیں کر رہا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ سریا کے رشتے کا نازک معاملہ ہے، اگر اس کی کسی بات سے معاملہ بگڑ گیا تو سر رحمان اس کی گردن توڑ ڈالیں گے، اس لیے وہ تعریف کرنے پر مجبور تھا۔ کمال ہے، آپ اسے اچھا اور شریف کہہ رہے ہیں، جبکہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ عیاش طبع آدمی ہے، اپنے کسی دوست کے فلیٹ میں رہتا ہے، ایک غیر ملکی لڑکی کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے، جواری ہے، اس کا کوئی دوست کسی بڑے عہدے پر ہے، وہ اس کا خرچہ پورا کرتا ہے۔ عمران نے کہا۔ ارے نہیں جناب، یہ سب اطلاعات غلط ہیں، وہ بہت شریف آدمی ہے، آپ بے فکر رہیں، آپ کو کسی نے غلط اطلاع دی ہے، بس وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، فیاض نے کہا، اور عمران اس کی حالت سمجھ رہا تھا کہ وہ کس طرح اپنے آپ پر جبر کر کے یہ سب کچھ کہہ رہا ہوگا۔ اگر میں شریف آدمی ہوں تو پھر تم میری برائیاں کیوں کرتے ہو؟ اچانک عمران نے اپنے اصل لہجے میں کہا۔ ارے تم عمران، تم یہ کیا حرکت تھی؟ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ یہ تم ہو تو میں تمہیں بتاتا کہ تم کیسے آدمی ہو۔ دوسری طرف سے سپر فیاض نے بے اختیار چونکتے اور ہنستے ہوئے کہا۔ چلو اب بتا دو کہ میں کیسا آدمی ہوں، تاکہ مجھے جواز تو مل جائے، تمہارے بینک بیلنس کی تفصیل ڈیڈی تک پہنچانے کا۔ عمران نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ ارے میں کب تمہاری برائی کر رہا ہوں؟ تم تو واقعی انتہائی نیک اور شریف آدمی ہو۔ اب کیا کروں؟ کاش تمہیں میری اس کمزوری کا علم نہ ہوتا۔ بہرحال واقعی تم شریف آدمی ہو، سپر فیاض نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور عمران کہا مار کر ہنس پڑا۔ بس اتنے میں ڈر گئے؟ ابھی تو میں نے سوئٹزرلینڈ والے بینک کی تو بات ہی نہیں کی۔ عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ تمہیں کس نے بتایا؟ یعنی سپر فیاض بری طرح بوکھلا گیا۔ کہو تو تمہارے اکاؤنٹ کا کوڈ نمبر اور اس میں موجود رقم بھی بتا دوں، اور یہ بھی بتا دوں کہ کس کے ذریعے تم نے یہ اکاؤنٹ کھلوایا، اور پھر کتنی رقم کتنے موقع پر جمع ہوئی؟ عمران نے کہا۔ ارے خدا کی پناہ، تم تو کوئی نجومی ہو، حیرت ہے، میں نے تمہاری بلیک میلنگ سے جان چھڑانے کے لیے بڑا خفیہ کام کیا تھا، لیکن آخر تمہیں پتہ کیسے چلا؟ کمال ہے، سپر فیاض واقعی گڑبڑا گیا تھا۔ چھوڑو، آخر میں نے بھی تو زندہ رہنا ہے، تم جیسے لوگوں کے راز مجھے معلوم نہ ہوں تو شام کو روٹی بھی نہ مل سکے گی۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ سلیم صاحب کون ہیں، ان کا حدود اربا کیا ہے؟ عمران نے آخر میں بات بدلتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ تمہاری بہن کی اس سے شادی ہو رہی ہے اور تمہیں اس کے متعلق معلوم ہی نہیں؟ سپر فیاض اور زیادہ حیران ہو گیا۔ میری بہن کی ہو رہی ہے، میری تو نہیں، اور تم بے فکر رہو، میری بہن کو پتہ ہوگا، لیکن مجھے تو آج ہی پتہ چلا جب ڈیڈی، اماں بھی اور سریا صبح میرے فلیٹ میں وارد ہوئے کہ آج وہ لوگ آ رہے ہیں، اس لیے تم مستقل طور پر کوٹھی منتقل ہو جاؤ۔ اماں بھی نے تو کان سے پکڑ لیا تھا، بڑی مشکل سے جان چھڑائی۔ عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا آج اسی لیے سر رحمان دیر سے دفتر آئے ہیں؟
ویسے کاش مجھے علم ہوتا تو میں اماں بی کو اپنا جوتا اتار کر دے دیتا کہ اس سے تمہاری پٹائی کریں، واہ مزہ آ جاتا۔ سپر فیاض نے ہنستے ہوئے کہا، اور میں اماں بی کو کہہ دیتا کہ اس فیاض نے تمہارے لاڈلے بیٹے کو بگاڑ رکھا ہے، تو پھر وہی جوتا تمہارے سر پر چلنا شروع ہو جاتا، اور پھر سر رحمان بھی اس جوتے بازی کو بند نہ کروا سکتے۔ عمران نے ہنستے ہوئے کہا، ارے ہاں واقعی اماں بی کو غصہ آ جائے تو پھر سر رحمان بھی بیگی بلی بن جاتے ہیں۔ سپر فیاض نے ہنستے ہوئے کہا، ہر شریف آدمی کو اپنی بیوی کے سامنے بھیگی بلی بننا پڑتا ہے۔ تم بھی تو شریف آدمی ہو، کہو نہیں ہو؟ عمران نے کہا، اور سپر فیاض کہا مار کر ہنس پڑا۔ واقعی تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اسی لیے تو تم شادی نہیں کرتے۔ اچھا کبھی تو قابو آؤ گے پھر پوچھوں گا، فیاض نے خفت بھرے انداز میں ہنستے ہوئے جواب دیا۔ تم نے بتایا نہیں کہ یہ سلیم صاحب ہیں کیا چیز؟ عمران نے اسے یاد دلاتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں، ایک بار وہ اپنے ڈیڈی کے ساتھ سر رحمان کے پاس آئے تھے اور سر رحمان نے مجھے ان کے متعلق رپورٹ تیار کرنے کے لیے کہا تھا۔ ان کے ڈیڈی امیر اللہ خان نیازی ڈپٹی کلکٹر ریٹائرڈ ہیں، انتہائی شریف اور نیک آدمی ہیں، خاصی وسیع جائیداد کے مالک ہیں۔ سلیم ان کا اکلوتا بیٹا ہے، سول انجینئر ہے، بڑا خوبصورت نوجوان ہے، ایماندار شریف آدمی ہے۔ سلیم کی والدہ فوت ہو چکی ہیں، کوئی بہن نہیں ہے، بس باپ بیٹے آفیسرز کالونی میں اپنی ذاتی کوٹھی میں رہتے ہیں۔ میری رپورٹ کے بعد سر رحمان نے خود بھی چھان بین کی اور پھر سلیم اور ان کے ڈیڈی کی گھر میں دعوت کی، اس کے بعد رشتہ طے پا گیا۔ آج شاید وہ لوگ شادی کی تاریخ لینے آ رہے ہیں۔ سپر فیاض نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، واہ، ڈیڈی نے بھی بیٹی کی شادی کے لیے اس طرح رپورٹیں تیار کروائی ہیں جیسے ان کا ہونے والا داماد کوئی بین الاقوامی سمگلر ہو۔ عمران نے ہنستے ہوئے کہا، اور سپر فیاض بھی جواب میں کہا مار کر ہنس پڑا۔ آخر محکمے کا بھی تو کوئی اثر ہونا چاہیے۔ فیاض نے ہنستے ہوئے کہا، یار کبھی میری شادی کے لیے بھی رپورٹ تیار کر کے ڈیڈی کو دے دو۔ اب سینٹرل انٹیلیجنس تو اس قابل رہ گئی ہے کہ شادیوں کے لیے رپورٹیں تیار کرتی ہے۔ عمران نے بڑے طنزیہ لہجے میں کہا، اچھا جی، اب ہمیں اس قابل بنا دیا تم نے۔ کاش ایک بار سر رحمان تمہارے لیے رپورٹ کے لیے کہیں تو صحیح۔ ایمان سے ایسی رپورٹ بناؤں گا کہ ساری عمر شادی کے لیے ترستے رہ جاؤ گے۔ سپر فیاض نے ہنستے ہوئے کہا، میں کسی بیوہ سے شادی کر لوں گا، آخر سینٹرل انٹیلیجنس کے کسی عہدیدار کی بیوی بھی تو بیوہ ہو سکتی ہے، اس کے لیے تو رپورٹ کی ضرورت نہ ہوگی۔ عمران نے شرارت بھرے لہجے میں کہا، بس اب بکواس پر اتر آئے، بند کر دوں فون؟ سپر فیاض نے مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے کہا، ارے فون بند نہ کرنا، ہاں یہ بتاؤ کہ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ کوئی پروگرام وغیرہ نہیں بنا؟ عمران نے کہا، پروگرام کا کیا ہے، جب بنا لو، بندہ حاضر ہے۔ سپر فیاض نے خوش ہوتے ہوئے کہا، وہ تو خود ایسے پروگراموں کا رسیہ تھا۔ اچھا تو پھر آج رات میری طرف سے شوبرا میں تمہارا ڈنر ہوگا، تم بھی کیا یاد کرو گے، کس حاتم تائی سے واسطہ پڑا ہے؟ عمران نے کہا، سچ کہہ رہے ہو؟ سوچ لو، شوبرا میں ڈنر بہت مہنگا پڑے گا۔ سپر فیاض نے اسے پکارتے ہوئے کہا، 1000-2000 خرچ ہو جائیں گے، پھر کیا ہے، آخر تم میرے دوست ہو، تمہارے سامنے اتنی رقم کی کیا حیثیت ہے؟ عمران نے کہا، او شکریہ شکریہ، عزت افزائی کا شکریہ، پھر وقت تو بتا دو۔ سپر فیاض نے خوش ہوتے ہوئے کہا، رات 8 بجے شوبرا پہنچ جانا، میں وہیں ہوں گا۔ ٹھیک 8 بجے، دیر نہ کرنا۔ عمران نے بڑے پرخلوص لہجے میں کہا، میں 7:30 پہنچ جاؤں گا، بے فکر رہو۔ سپر فیاض نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور عمران نے بائے بائے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر شرارت بھری مسکراہٹ موجود تھی۔ وہ چند لمحے بیٹھا سوچتا رہا، پھر اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر گھمانے شروع کر دیے۔ یس، پی اے ڈائریکٹر جنرل۔ رابطہ قائم ہوتے ہی سر رحمان کے پی اے کی آواز سنائی دی، مینیجر شوبرا ہوٹل بول رہا ہوں، سر رحمان سے ایک ذاتی بات کرنی ہے۔ عمران نے فوراً ہی لہجہ بدلتے ہوئے کہا، 1 منٹ ہولڈ آن کیجئے۔ دوسری طرف سے پی اے نے کہا، اور پھر چند لمحوں بعد سر رحمان کی آواز سنائی دی، یس رحمان اسپیکنگ۔ سر رحمان کا لہجہ باوقار تھا، سر میں شوبرا ہوٹل کا مینیجر بول رہا ہوں، جناب ایک ضروری بات کرنی ہے، آپ کا پی اے نہ سن رہا ہو ورنہ وہ بات لیک کر دے گا۔ عمران نے بڑے عاجزانہ انداز میں بات کرتے ہوئے کہا، او اچھا ٹھیک ہے، اب آپ کھل کر بات کریں، میں نے رابطہ ڈائریکٹ کر دیا ہے۔
سر رحمان نے جواب دیا، جناب آپ کے سپرنٹینڈنٹ صاحب نے ہمارا ناطقہ بند کر رکھا ہے، روزانہ رات کو کسی نہ کسی پارٹی کو لے کر آ جاتے ہیں اور مفت کھا پی کر چلے جاتے ہیں۔ جناب ایک دو بار ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن جناب یہ تو روز کا معمول ہے۔ بل مانگو تو لڑتے ہیں، کہتے ہیں میں ہوٹل سیل کرا دوں گا۔ جناب ابھی انہوں نے فون کیا ہے کہ آج 8 بجے وہ ڈنر کرنے آ رہے ہیں، ان کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں۔ جناب آپ کسی طرح سر ہماری جان نہیں چھڑوا سکتے، لیکن سر ایک درخواست ہے، ہمارا نام درمیان میں نہ آئے۔ سپرنٹینڈنٹ صاحب بہت کینہ پرور آدمی ہیں، وہ بعد میں ہمیں ذلیل کریں گے۔ عمران نے کہا اسے معلوم تھا کہ سر رحمان اس معاملے میں انتہائی اصول پسند واقع ہوئے ہیں، وہ تو مفت ایک پیالی چائے کے روادار نہیں ہوتے، کہاں ڈنر۔ آج رات 8 بجے آ رہا ہے وہ۔ ٹھیک ہے، میں چیک کر لوں گا، اس کے بعد آپ کو کبھی ایسی شکایت نہ ہوگی، سر رحمان نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے رسیور رکھ دیا اور عمران نے بھی مسکراتے ہوئے رسیور رکھ دیا۔ اس کا پروگرام یہ تھا کہ وہ میک اپ کر کے وہاں علیحدہ بیٹھے گا، اور فیاض کی عادت وہ جانتا تھا، جب عمران نہیں پہنچے گا تو وہ جھلا کر خود اکیلا ڈنر کرے گا، اور جب مینیجر نے بل مانگنا ہے تو فیاض نے حسب عادت اکڑ جانا ہے۔ اسے مینیجر شوبرا کے متعلق معلوم تھا کہ پہلا مینیجر جو کہ فیاض کا دوست تھا چھوڑ گیا ہے، اور اب اسلم خان مینیجر ہے جو اکڑنے میں خود کسی سے کم نہیں، اس لیے تو اس نے جان بوجھ کر فیاض کو شوبرا کی دعوت دی۔ اب رات کو فیاض کا تماشا دیکھنے والا ہوگا، ایسا تماشا کہ فیاض پھر ساری عمر عمران کی دعوت پر خوش نہ ہو سکے گا۔ اسلم خان مینیجر شمالی سرحدی شہر سے آیا تھا، وہ ہوٹل انٹرکانٹ کا مینیجر تھا اور عمران اس سے وہاں کئی بار ٹکرا چکا تھا۔ کمرے کی فضا پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ کمرے میں موجود پاور لینڈ کے 3 بڑے ہنری، ترمزی اور لیڈی ایشلے کرسیوں پر خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ ہنری کی ٹانگ پر پٹی بندھی ہوئی تھی، لیڈی ایشلے کا چہرہ بری طرح بگڑا ہوا تھا، جبکہ ترمزی نارمل تھا۔ خوامخواہ اس شیطانی چکر میں پھنس گئے ہیں ہم لوگ، ترمزی نے سکون توڑتے ہوئے کہا۔ ہاں واقعی یہ شیطانی چکر ہے، لیکن اب پھنس گئے ہیں تو بہرحال اس سے نکلنا تو ہے، لیڈی ایشلے نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی اس کی بات کا جواب دیتا، دروازہ کھلا اور بارکر اندر داخل ہوا۔ اس کی گردن کے گرد پیڈ چڑھا ہوا تھا، کیونکہ عمران کے ساتھیوں نے اپنی طرف سے اس کی گردن توڑ دی تھی اور اسے مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے تھے، لیکن وہ زندہ تھا، اور پھر ڈاکٹروں نے اس کی گردن کو ایڈجسٹ کر دیا تھا، لیکن اس کی گردن کو سیٹ رکھنے کے لیے اس کے گرد پٹا چڑھا دیا تھا۔ یہ پٹا ابھی 1 ہفتہ مزید رہنا تھا، اس کے بعد بارکر مکمل طور پر صحت یاب ہو سکتا تھا، لیکن سوائے اس پٹے کے ویسے وہ بالکل صحت مند اور چاق و چوبند تھا۔ بارکر اندر داخل ہوتے ہی مؤدبانہ انداز میں جھک گیا۔ وہ اب لیڈی ایشلے کا نمبر 2 بن چکا تھا اور اب ہیڈ کوارٹر میں ہی رہتا تھا۔ یس بارکر، کیا رپورٹ ہے؟ لیڈی ایشلے نے امید بھری نظروں سے پوچھا۔ میڈم، عمران نہ صرف زندہ بچ گیا ہے بلکہ وہ اپنے ساتھیوں سمیت واپس اپنے ملک پاکیشیا جا چکا ہے۔ میرے آدمیوں نے مکمل معلومات حاصل کر لی ہیں۔ جن لوگوں نے ان کے لیے جعلی کاغذات تیار کرائے تھے انہیں ہم نے ڈھونڈ نکالا ہے، اور اس طرح پوری رپورٹ ہمیں مل گئی ہے۔ اسے اور اس کے ساتھیوں کو یہاں سے گئے ہوئے 4 روز ہو چکے ہیں۔ اس کے 2 حبشی ساتھی البتہ یہیں رہ گئے تھے جو کل واپس چلے گئے ہیں۔ بارکر نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، او ویری بیڈ، لیکن یہ عمران آٹومیٹک ٹرانسمٹ فیوز کے پھٹنے کے بعد زندہ کیسے بچ گیا؟ کیا وہ کوئی مافوق الفطرت آدمی ہے؟ لیڈی ایشلے نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ میڈم، میں نے تحقیقات کی ہیں، ایک بھاری میز کے نیچے آ جانے سے وہ مرنے سے بچ گیا۔ اسی لمحے اس کے ساتھی وہاں پہنچے اور اسے زخمی حالت میں لے گئے۔ جس ڈاکٹر نے اس کا علاج کیا ہے ہم نے اسے ٹریس کر لیا۔ عمران صرف زخمی ہوا تھا۔ بارکر نے کہا، تم نے اتنی جلدی یہ سب کچھ کیسے معلوم کر لیا؟ ہنری نے حیران ہوتے ہوئے کہا، یہ بہت تیز آدمی ہے ہنری، پہلے بھی اس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کا حیرت انگیز تیز رفتاری سے نہ صرف کھوج نکالا تھا بلکہ انہیں بے ہوش کر کے بھی وہاں لے گیا تھا۔ یہ تو معلوم نہیں کہ وہ کیسے نکل کر 0 پوائنٹ پر پہنچا اور وہاں اس نے راڈش کا میک اپ کر لیا تھا اور پھر یہ غفلت میں عمران کے ساتھیوں کے ہاتھوں مار کھا گیا۔
بس اس کی جان بچ گئی، لیکن اس کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے میں نے اسے اپنا نمبر 2 بنا لیا۔ لیڈی ایشلے نے بارکر کی تعریف کرتے ہوئے کہا، واقعی تیز آدمی ہے جو اتنی تیزی سے اس نے مکمل معلومات حاصل کر لی ہیں۔ ہنری نے سر ہلاتے ہوئے کہا، بارکر بہت اچھا ایجنٹ ہے ہنری، اس میں واقعی بے پناہ صلاحیتیں ہیں، یہ میرا خاص آدمی ہے۔ ترمذی نے بھی بارکر کی تعریف کر دی۔